بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربعین کا وہ واقعہ جو آپ کا دل دہلا دے گا۔ مولا حسین نے کس طرح ایک مردے کو زندہ کیا۔ ایک معجزہ سنیے گا مولا کا۔ کچھ ایران کے زائرین کربلا گئے۔ وہ اربعین کے دن تھے۔ ہر بندہ کہہ رہا تھا ہمارے گھر آئیں، ہمارے گھر کھانا کھائیں۔ کہتا ہمیں جلدی کربلا پہنچنا تھا، ہم نہیں رکے۔ پھر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا بیچ میں۔ ہم نے دیکھا ایک بوڑھا ہے 75 سال کا۔ اس نے آ کر ہمارے پاؤں پکڑ لیے۔ کہتا اتنی شدت سے رو رہا تھا، لگ رہا تھا کہ اس کی دعوت کو قبول نہ کیا تو کہیں اس پر سکتہ طاری نہ ہو جائے۔ کہتا زیادہ نہیں، بس آؤ میرے سفرے پہ کھانا کھاؤ۔ اگر تم میرے سفرے پر کھانا کھاؤ گے میں سمجھوں گا مولا حسین میرے گھر مہمان آئے ہیں۔ ہم نے کہا بوڑھا ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، بس کھانا کھائیں گے اور جلدی نکل جائیں گے۔ وہ کہتا ٹھیک ہے، 1-2 گھنٹے آرام کرو، اپنے میلے کپڑے دو، میں دھو دیتا ہوں، تھوڑا فریش ہو جاؤ، 2 لقمے کھاؤ، مجھ غریب پر احسان کرو، میرا دل خوش ہو جائے گا۔ کہتا اس کے گھر ہم چلے گئے۔ اس نے کہا بس 1 گھنٹے میں کھانا تیار کرتا ہوں۔ اتنے میں ہم تھوڑا کمر سیدھی کر کے بیٹھ گئے۔ اس بوڑھے کے گھر کی دیوار پر ایک پینٹنگ لگی تھی۔ پینٹنگ تھوڑی عجیب تھی۔ اس نے ہمیں اپنی طرف کھینچا۔ کیا دیکھا؟ اس پینٹنگ میں ایک تابوت ہے، اس تابوت میں ایک میت ہے، ساتھ ایک قبر کھدی ہوئی ہے۔ ہم نے کہا یہ کیسی تصویر ہے؟ لوگوں کے گھروں میں جاؤ تو یا کربلا کی زری کی تصویریں ہیں، لیکن یہ کیسی پینٹنگ ہے جس میں تابوت ہے، تابوت کے اندر میت ہے اور سامنے کھدی ہوئی قبر ہے۔ بوڑھا آدمی آیا تو ہم نے کہا بابا جی بتائیں اس پینٹنگ کا ماجرا کیا ہے؟ بوڑھے نے کہا پہلے کھانا کھا لو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ تم رونے لگو تو مولا کے زائر ہو، سکون سے کھانا کھاؤ۔ ہمارے اصرار پر بابا جی نے کہا نہیں، پہلے کھانا کھا لو۔ کھانا کھانے کے بعد ہم نے کہا بتائیں اب؟ تو بابا جی نے کہا جو تابوت دیکھ رہے ہو یہ میرا تابوت ہے، اور یہ جو قبر دیکھ رہے ہو میری قبر ہے۔ ایک دن میں مر چکا تھا، میرا جنازہ تابوت میں تھا، اس طرح میری قبر کھدی پڑی تھی۔ آج جو تمہارے سامنے زندہ ہوں یہ مولا حسین کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ایسے کئی معجزے ہو چکے ہیں۔ کہتا ذرا سمجھو میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میرے پورے گاؤں والوں سے پوچھ لو، یہ بوڑھا جس کے گھر کھانا کھایا ہے اس کا ماضی کیسا تھا؟ سارے گاؤں والے گواہی دیں گے اس سے بڑا کوئی فاسق نہیں تھا۔ مجھے نہیں یاد کوئی ایسا گناہ ہوگا جو میں نے نہیں کیا تھا۔ میرا حسین ابن علی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، غفلت کی زندگی تھی۔ اربعین کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں نے دیکھا جوک در جوک کچھ لوگ کربلا حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور میرا دماغ تو تھا ہی شیطانی۔ میں نے سوچا ان کے درمیان جاتا ہوں، زائرین کو لوٹ لیتا ہوں، کسی کا موبائل چھین لوں گا، کسی کے پیسے نکال لوں گا، تھکے ہارے ہوں گے لوٹ لوں گا۔ میں اپنے اس ارادے سے نکل پڑا۔ ایک چائے کی سبیل نظر آئی، پھر کھانے کی سبیلیں۔ سوچا چائے پیوں، چائے کے لیے پیالہ اٹھایا۔ ایک نوجوان نے مجھے پہچان لیا کہ میں تو چور ہوں۔ اس نے کہا چائے نیچے رکھ، یہ سبیل تو حسین کے زائرین کے لیے ہے، چوروں کے لیے نہیں، دور ہو جا ہماری سبیل سے۔ میں نے کہا کوئی نہیں، آگے اگلی سبیل سے پی لوں گا۔ جیسے ہی آگے بڑھا ایک بڑے شخص نے اندر سے آواز دی کہ ادھر آؤ، کہاں چلے؟ میں نے کہا کیوں آؤں؟ چائے تو تم پینے نہیں دیتے۔ تو اس نے کہا شرم نہیں آتی؟ گاؤں کے سبھی مرد مدد کر رہے ہیں، حسین کے زائرین کی خدمت کر رہے ہیں، اور تم خدمت نہیں کر رہے۔ کہتا میں حسین کو نہیں جانتا ہوں، نہ مانتا ہوں، کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں، میں ایسے میں کیا مدد کروں؟ اس نے کہا چائے بنا رہے ہیں، چینی ختم ہو گئی ہے، جاؤ چینی لے کر آؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بغیر غرض تو بھی کچھ نہیں کر رہا، تم روتے ہو، حسین کے زائرین کی خدمت کرتے ہو، تمہیں کسی چیز کا لالچ نہیں، کوئی سوچ ایسی نہیں کہ حسین مدد کریں گے، نیاز کرتے ہو بغیر کسی لالچ کے، سب کرتے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں چینی لے آتا ہوں۔ میں چینی لی۔ واپسی پر ایک اور سبیل چل رہی تھی۔ میں نے سوچا چائے یہاں سے پیوں، پھر جاؤں گا ادھر سے، چائے اب نہیں پیوں گا۔ کہتا چینی اس کے ٹیبل پر رکھی تو وہ سمجھا چینی میرے لیے لے کر آیا۔
اس نے کہا مولا کا زائر چینی لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا اور میں روک نہ سکا، اسے بتا نہ سکا یہ چینی اس کے لیے نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، میں اور چینی لے جاؤں گا۔ کہتا آگے بڑھا، کہتا قضا پوچھ کر نہیں آتی۔ آج جو انسان یہ سوچتا ہے کہ 2 سال بعد مروں گا، 10 سال بعد مروں گا، یہ سب تیری بھول ہے۔ چند سیکنڈ لگتے ہیں روح کو بدن سے نکلنے میں۔ اچانک میرے سینے میں تکلیف ہوئی، گر گیا اور اچانک دیکھا روح نکل چکی ہے، بدن زمین پر گرا پڑا ہے۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، چیک کیا کہ یہ تو مر چکا ہے۔ اس نے کہا میں بہت فاسق تھا، میرے جنازے کو کوئی کندھا دینے کے لیے تیار نہیں تھا، میرے رشتہ دار تک تیار نہیں تھے۔ 4 مزدور ڈھونڈے گئے، انہوں نے کندھا دیا۔ سمجھ رہا تھا خواب دیکھ رہا ہوں۔ جب اپنی کھودی ہوئی قبر کو دیکھا، تابوت میں اپنی میت کو دیکھا، میں نے کہا خواب نہیں، میں تو مر چکا ہوں۔ اسی عالم میں کیا کرتا، کس کو پکارتا، کس سے مدد لیتا؟ بندہ کچھ کرے تو اللہ کو پکارے۔ میں تو صحیح سے خدا کو مانتا تک نہیں تھا۔ قبر کے کنارے 2 عذاب کے فرشتے کھڑے تھے، ہاتھوں میں برز لیے۔ کہتا اتنی ہیبت تھی ان کے وجود میں، جب وہ مجھے دیکھتے تو گویا میرے اندر سے جان کو کھینچ لیتے تھے۔ میں سمجھ گیا اتروں گا، قبر کا دروازہ بند ہوگا تو قبر کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ کہتا میرا وجود خوف سے کانپ رہا تھا، سوچ رہا تھا کسے پکاروں، کون آئے گا میری مدد کرنے، کون آئے گا؟ اتنے میں میرے پیچھے سے ایک میٹھی سی آواز آئی اور آواز نے ملائکہ کو مخاطب کیا، اے ملائکہ میرے دوست کو ڈراتے ہو؟ میں نے کہا کون ہے جو اس عالم میں مجھے اپنا دوست کہہ رہا ہے؟ کہتا مڑ کے دیکھا تو ملائکہ نے جھک کر بڑے ادب سے سلام کیا، السلام علیکہ یا حسین، حسین شہید کربلا، حسین شہید کربلا۔ حسین نے مجھے اپنا دوست کہا؟ مجھ سے زیادہ ملائکہ نے تعجب کیا کہ مولا یہ رہا اس کا اعمال نامہ۔ مولا دور دور تک اس کے اعمال میں آپ کی خوشبو تک نہیں، یہ آپ کا دوست کیسے بنا؟ مولا حسین نے کہا اگر میرا دوست نہ ہوتا تو میری سبیل پہ 2 کلو چینی نہ دیتا، کون دیتا ہے بے غرض؟ حسین گناہ بہت ہیں، 2 کلو چینی کی قیمت کیا ہے؟ ارے یہ مولا حسین ہیں، ذرا ذرا چیز کا بھی حساب رکھتے ہیں، یہ کریم ہے۔ عجیب جملے تھے اس بڑے شخص نے کہ سب ایرانی زائرین رونے لگے۔ کہا اتنے کریم ہے مولا حسین۔ امام نے کہا 2 کلو چینی کے اندر جتنے دانے ہیں، ان کے ہر ایک دانے کے عوض اس کے گناہ مٹا دیے جائیں۔ مولا مٹا دیے، اب بھی گناہ بہت ہیں۔ کہا 2 کلو لینے گیا تھا، اگر تو کربلا جائے اور راستے میں مر جائے تو تجھے اب بھی وہی تو ثواب ملے گا۔ کہا مولا مٹا دیے، اب بھی گناہ بہت ہیں۔ بوڑھا رو کر سر کو پیٹنے لگا۔ جب سنا کہ اب بھی گناہ بہت ہیں، سوچا اب حسین کیا لیں گے، اب کچھ ہے ہی نہیں۔ مولا حسین نے کہا اور کتنے کلو کی ضرورت ہے؟ حسین خود خرید کے دے گا۔ ایک شفقت بھری نگاہ سے مجھے دیکھا اور کہا واپس چلا جا، اور اب جب اگلی بار آؤ تو حسین کو ملائکہ کے سامنے شرمندہ ہونے مت دینا۔ تب کہا تیرے ایک آنسو کے بدلے ہم تمہیں حور بنا دیتے ہیں، مت سمجھو کہ آنسو رائگاں ہو گئے، نکل گئے رائگاں چلے گئے، نہیں، سیدہ فاطمہ تو زہرا اپنے رومال میں جمع کرتی ہیں۔ کہتا میری آنکھ کھلی تو دیکھا میں دنیا میں موجود ہوں، تب سے ہر برا کام میں نے چھوڑ دیا، ہر برائی کو میں نے دفع کر دیا اور مولا کے نوکروں میں سے ایک نوکر بن گیا، اور آج یہ دن ہے، میری اتنی عمر ہو گئی ہے، میں زائرین کی خدمت کرتا ہوں اور اس راہ پہ رہتا ہوں۔ ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل واقعات انفو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔